یہ ایک سوال ہے کہ علم حدیث میں اصطلاحات الحدیث کو بیان. دیکھیں اصطلاحات حدیث یعنی اول تو ہم پہلے یہ عرض کریں کہ علم حدیث ایک بہت زیادہ کشادہ علم ہے. امام سیوطی نے حازمی کا یہ قول نقل کیا ہے کہ اس میں تقریباً 100 علوم کی اقسام شامل ہو جاتی ہیں. اسی طرح محاکم نیشاپوری نے علم حدیث کی 52 اقسام اور ابن صلاح نے 65 علوم کی اقسام کو اس میں شامل کیا ہے. تو بہرحال یہ ہمارے معاشرے میں قابل توجہ علم ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جس کا جو دل چاہے حدیث کو بیان کر دے. ہمارے متقدمین کی روش یہ تھی کہ وہ حدیث کو نقل کرنے کی باقاعدہ علماء کو اجازت دیتے تھے. وہ علماء کو حدیث بیان کرنے کا حق حاصل تھا جو علم حدیث پہ عبور رکھتے ہیں. آپ حدیث کی تاریخ میں اگر آپ دیکھیں تو حدیث کی تاریخ میں شیعہ سنی ساری محدثین کی نظر میں احادیث میں ملاوٹ کی گئی، جھوٹی حدیثیں گڑھی گئی. لہذا کوئی عالم ہی سمجھ سکتا ہے جو علم حدیث کی کسوٹیوں کو جانتا ہو کہ اس میں سے جھوٹی حدیث کون سی ہے اور سچی حدیث کون سی ہے. اصطلاحات حدیث کی مثال ٹریفک کے نشان جو آپ سمجھ لیں، یعنی ایک اشارہ دیا ہوتا ہے کہ وہ اشارہ ساری حکایت کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح حدیث میں آپ نے دیکھا ہوگا صحیح، حسن، ضعیف اور یہ الفاظ. یہ صحیح کیا ہے؟ یہ ایک لفظ ہے. اب جو صاحب کتاب ہے اس کے پاس 2 راستے ہیں. ایک یہ کہ وہ اتنا بڑا جملہ لکھے کہ اس روایت کے تمام راوی ثقہ ہیں اور یہ روایت رسول سے متصل ہے. یہ اتنا بڑا جملہ لکھنے کے بجائے وہ صاحب کتاب اس کے آگے صحیح لکھ دیتا ہے، یعنی یہ حدیث صحیح ہے. اس لفظ صحیح کا مطلب یہی ہے جو یہ الفاظ بیان کیے کہ تمام روایت کے راوی ثقہ اور رسول سے متصل ہے. چھوٹے لفظ میں بڑے معنی کو پرو دیا. علم حدیث کو درایت الحدیث، اصطلاحات حدیث کو درایت الحدیث بھی کہتے ہیں کیونکہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سند اور متن. سند کہتے ہیں جو راوی گزرے ہیں، وہ راویوں کے لحاظ سے آیا یہ روایت شرائط پر پورا اترتی ہے یا نہیں اترتی ہے. اگر شرائط پر پورا اترتی ہے تو یہ حدیث کو ہم قبول کریں گے. اگر یہ پورا نہیں اترتی تو ہم حدیث کو رد کر دیں گے. اسی طرح متن، یعنی کسی بھی حدیث کے متن کو قبول کرنے کی کچھ شرائط ہیں. اگر یہ ان شرائط پہ پورا اترتی ہے تو اس حدیث کو ہم سچا جانیں گے، قبول کریں گے. اور اگر یہ ان شرائط پر پورا نہیں اترتی جو حدیث کے متن کے لیے علماء نے معین کی ہیں تو ہم اس حدیث کو رد کر دیں گے. شرائط علماء نے معین کیے ہیں، وہ ایک الگ موضوع ہے، اسے ہم پھر دوبارہ کبھی عرض کریں گے. بس اصطلاحات حدیث میں 2 باتیں ہو گئیں، ایک سند اور ایک متن. سند میں کوئی علت ہے، کوئی بیماری ہے، کوئی کمزوری ہے. بالفاظ دیگر مختصر کہ متن اور سند دونوں لحاظ سے جو روایت شرائط پر پورا اترے گی وہ روایت قبول، اور جو روایت پورا نہیں اترے گی ہم اس کو رد کر دیں گے. اور بھی اس میں اب یعنی کہ اصطلاحات حدیث میں ہم اس کو تقسیم کریں گے خبر احاد و متواتر کی طرف. تواتر کو کبھی یعنی ہم نے بھی سوال کے جواب میں عرض کیا، تواتر کسے کہتے ہیں. خبر احاد کو ہم ضعیف اور بیان کریں گے کہ یہ خبر جو ہے وہ صحیح ہے، احاد یا ضعیف ہے. اسی طرح اور دوسری اقسام ہیں. پر اصطلاحات حدیث علماء نے معین کیے ہیں اور اصطلاحات حدیث کے لیے اپنی چاہے وہ سند و متن اپنی شرائط ہے. اصطلاحات حدیث کو ہم درایت الحدیث بھی علماء نے الفاظ تعبیر کیا ہے.